الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال دو چار مرتبہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے پروردگار عالم نے ماہ سیام نو بڑے خوبصورت انداز سے اپنی دیتی توفیق دے نال پورا کر کے عید الفطر والے دن بر وقت اپنے پاک گھر دے اندر حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نورانی لمحات دے توسل دے نال ہر شخص دی دینی دنیاوی جسمانی و روحانی ظاہری و باطنی مشکلات نو دور فرمائے، آسانیاں نو کامیابیاں نو کامرانیاں نو میرا تے تمامی سامعین دا مقدر بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اندروں سورت فاتح دی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف پایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دے رستے تے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت دے اندر پیدا ہونے تو بعد یہ بہت بڑا شرف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت کریمہ دی ادائیگی واسطے میں تسی حاضر ہوئی ہاں تے اسی ہر نماز دے اندر زیر نافات باندھ کے نفل ہووے، فرض ہووے، وتر ہووے، واجب ہووے، کسے بھی رنگ دی نماز ہووے تے کہنے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ اسی رب کریم کولوں مانگنی ہاں تے پھر اگلی آیت دے اندر اس طرح کر کے بات کر دینی ہاں کہ انعمت علیہم انہاں لوگاں دے رستے تے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا۔ سوال اس مقام تے بھی پیدا ہو سکتا کہ اسی تے رب کریم دے گھر دے اندر آ گئے ہیں، نیت نیک ہے، ظاہری طور تے پاک ہاں، تے پھر کنہاں لوگاں دا رستہ طلب کیتا جا رہا ہے؟ تے قرآن دے 5ویں پارے نو اٹھا کے دیکھو نا تے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ 4 گروہ ہیں جنہاں تے میں اپنا انعام کیتا ہے۔ پہلا نبیاں دا، دوسرے صدیقین دا، سچے لوگاں دا، ایدے تو مراد مفسرین کرام فرماندے نا صحابہ دی جماعت ہے۔ تے میرا جی چاہتا کہ آج صحابہ دی جماعت دا ذکر کسے نہ کسے رنگ وچ کر لیے تے لطف دوبالا ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے متعین کردہ راستے نو اس انداز سے اپنایا کہ حقیقی ماڈل آف دی ایمان بن کے کل کائنات دے سامنے کھڑے ہو گئے. ظاہری طور تے بدن دے اوپر پہنیا لباس پھٹا پرانا سی، لیکن حقیقی معنیاں چ بند سینے دے اندر چمکن دمکن والے ایمان دیاں کرنا اج تک روشن تے طیب و طاہر نظر آ رہی. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ایک غلام نے نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان، بڑے تگڑے صحابی نے. اس حوالے نال تگڑے نا کہ حضور نے انہاں نو اپنا رازدار بنایا. دیکھو یار، میری کوئی راز دی بات ہوئے گی، میں ہر بندے نو فردن کھلار کے نہیں کراں گا، میں مجموعی طور تے اعلانیہ بھی نہیں کراں گا، کیونکہ وہ میرا راز ہے. تے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جدو اپنے راز دیاں باتاں کردے سی تے رازداری دے طور تے جس شخص نو چنیا او دا نام حذیفہ بن یمان سی. حضور نے بلا کے فرمانا، حذیفہ فلاں بندہ نہیں ٹھیک، فلاں بندہ بڑا ہی کمال دا، فلاں غلط ہے، فلاں درست ہے، باتاں کرنیاں. بلکہ روایات دے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لسٹ تیار کی تھی، جڑے منافقین سی نا ظاہری طور تے کلمہ پڑھنے والے تے پسے پردہ اسلام دے نال دشمنی کرنے والے، انہاں دی حضور نے لسٹ تیار کی تھی. تے حضور نے حذیفہ بن یمان دے حوالے کی تھی. فرمایا حذیفہ اے والے بندے منافق نہ. صحابہ فرماندے پھر اسی نشانی رکھ لیندے رہے ہیں، کسی دا انتقال ہونا تے اسی بھی تاک لگا کے بیٹھ جانا، اگر تے حذیفہ جائے گا جنازے دے اندر تے اسی پڑھ لیں گے، نہیں جائے گا تے اسی شمولیت ہی نہیں سی کرتے رہے. یعنی جنازہ چھڈ دینا بھی منافقین دا سنت صحابہ ہے، یہ بھی سنت صحابہ ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہتے جو مر گیا ان کا دی بری بات کرنی. تیرا میرا ایمان صحابہ دے ایمان دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جے صحابہ جنازہ چھڈ سکتے نا تے پھر تو بھی جنازہ چھڈ سکنا. اگر تے تیرے کچھ اصول ہون گے تے اگر بے اصولی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں. پھر تے کافر بے اصولی زندگی بسر، وہ اپنی عادتاں دے غلام نے، اسی اسلام دے اصولاں دے غلام ہاں. میں کدی کدی کہنا ہونا کہ یار کدی تنہائی چ بیٹھ کے سوچنا کہ تیرا تے کافر دا فرق کی ہے. اسلام کہندا کہ تو میرے اصولاں دے مطابق چلنا، کافر کہندا میں اپنی عادتاں دے تابع رہ کے چلنا. تیری میری عادت کی اسی ہاتھ کھلے چھوڑ کے بازار چ گلی چ دکاناں چ مکاناں چ گھوم آنے، لیکن جدو اللہ دے گھر آنے اور رب کریم دی بارگاہ چ امام دے پیچھے کھڑے ہونے ہیں، ہن اسلام کہندا نہ ہاتھ کھلے چھڑ کے نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ اکبر تے زیر ناف باندھ لے، ہن تو اپنے رب دی حمد بیان کرنا شروع کر. یعنی اسلام تیریاں عادتاں نو تیرے اصولاں دے تابع کردا ہے، جبکہ کافر اپنیاں عادتاں دے تابع رہ جاندے نا، اصولاں نو نہیں اپناندے. یہ فرق ہے تیرے چے تے کافر چے جڑا اسلام تینوں منفرد کر کے دکھلا رہا. حذیفہ بن یمان نو حضور نے لسٹ دے دیتی فلاں فلاں منافق ہے. ہن صحابہ بھی تاک لگا کے بیٹھ جاندے، حذیفہ جائے گا جنازے چ کھڑا ہوے گا، حقیقت تو انکشاف ہو جائے گا کہ اے بندہ منافق نہیں، اسی بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں گے، وگرنہ اسی نہیں پڑھاں گے. صحابہ نے نشانی رکھ لی. حضرت عمر فاروق نے ایک دن رات نو اٹھے، امیر المومنین سی جس وقت، خلیفۃ المسلمین سی جس وقت، اٹھے تے دبے قدم چلے، جوتا پہن کے نہیں ننگے پاؤں چلے. صاحب اسد الغابہ لکھتے نا جا کے نا تے دروازہ حذیفہ بن یمان تے دستک دیتی تے آپ نے دروازہ کھول لیا تے وقت دے خلیفہ نو سامنے کھڑا پایا. حضور کدھر آئے ہو؟ فرمایا خاموش ہو جا، لوگ آرام کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ عمر کسے دے آرام چے خلل دا سبب بنے، خاموش ہو جا. آکھیا حضور کدھر آئے ہو؟ آکھیا کہ چل نہ ذرا مینوں تنہائی دے اندر بٹھا، میں چند ایک باتاں کرنیاں تے پوچھنیاں نے. آکھیا حذیفہ بوڑھا ہو گیا، 62 سال میری عمر ہو چکی ہے، داڑھی دے بال سفید ہو چکے ہیں، کمزور جسم ہو چکیا ہے، مینوں لگ رہا ہے کہ موت دبے قدم بس آن قریب کھلوتی ہے. میاں صاحب عارف کھڑی علیہ رحمٰن نے فرمایا نا کہ کالے بال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیڑے آئے، نہ موت دے پیغام آ گئے. تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمٰن فرماندے نا اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آ گیا بور، اگا آ گیا جے نیڑے پچھا رہ گیا دور. یہ جڑی علامت ہوندی ہے، سیاہی چلی جانا سفیدی آ جانا، لیکن یقین کرو لوگ ڈٹ گئے نا.
ڈٹ گئے نا، سفید داڑھی نو کالا کر کے سمجھ دینا سی جوان دلیر نہ اپنے گناہاں تے۔ میں دیکھیا جوان بیٹے دکان دے اندر پھر ٹر کے سامان اٹھانے والا کام کر رہے ہوندے نا تے سفید داڑھی والا بابا کاؤنٹر تے بیٹھ کے الٹا سیدھا شورا چلا رہے۔ ناراض نہ ہونا، ہر بابا ایک جیسا نہیں ہوندا، لیکن ادا اطلاق کثرت تے ہوے گا۔ کثیر تعداد انہاں لوگاں دی جڑے غلط ہو چکے نا۔ عمر فاروق نے جا کے کیا کہ حذیفہ دیکھتا نہیں داڑھی میری سفید ہو چکی ہے، جسم کمزور ہو چکی ہے، مینوں انج لگدا کہ میں بس موت دے دہان نے دھیان کھڑا ہوئے۔ یار وہ جڑی لسٹ ہے پہلا پڑھ کے چیک کرتے مینوں دس کہ منافقین دی لسٹ چ میرا بھی تے نام نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی مسنت کہ عشرہ مبشرہ دی ترتیب پڑھی جائے تے دوسرے نمبر تے جس بندے نو جنت دا وارنٹ جاری کیتا جا رہا ہے اس دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج سی دیکھ، اخلاص دیکھ، اسی لوگ تے بن کے بیٹھ گیا نا، صحابہ بن کے نہیں سی بیٹھتے یار۔ عاجزی اقبال نے کیا سی، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ سراہی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ تیرے میرے تے لازم ہے محنت ضرور کریے، عبادت ضرور کریے، تہجد ضرور پڑھیے، شب زندہ داری ضرور کریے، لیکن اس کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا، عاجزی دا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ حذیفہ پہلا لسٹ پڑھ کے دیکھ لو، حضرت حذیفہ بن یمان دیاں چینکھاں نکل گئیاں، امیر المومنین دے پیر چھونا چاہے آپ نے سمیٹ لے۔ کیا حضور لسٹ اندر تے نام تہاڈا کوئی نہیں؟ ہاں البتہ ایک بات میں لبہائے مصطفیٰ جو سنی ہے، میرے حضور پسے پردہ بیٹھ کے مسکرا کے فرماندے رہے نا، حذیفہ میرے عمر نو جاننا کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ رب جاندا ہے تو اس دا محبوب بہتر جاندا ہے۔ فرمایا حذیفہ میرا عمر ہووے جس گلی چ قدم رکھے شیطان ڈر کے وہ گلی چھڈ کے چلا جاندا۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عاجزی دا اتنا بڑا پیکر، لیکن عظمتاں دا وہ بڑا مینار کہ رسول کریم نے جنت دے اندر جدو ٹکٹاں بانٹنیاں شروع کیتیاں تو دوسرا نمبر جناب عمر نو دے چھوڑیا۔ میرے حضور دے غلام اسے حذیفہ بن یمان دے نال نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک محبت والا رشتہ رہا ہے۔ جس طرح اسی کہنے ہیں وفادار مصطفیٰ یار غار مزار مصطفیٰ، اے ابو بکر صدیق دی ذات ہے، پیکر شرم و حیا عثمان غنی دی ذات ہے، باب مدینہ العلم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دی ذات ہے۔ پھر اسی کہنے ہیں کہ رسول کریم دی امت دا بہت بڑا فقیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی ذات ہے۔ لیکن دوسری سمت چ دیکھا جائے نا رازدار مصطفیٰ، یہ حذیفہ بن یمان دی ذات ہے۔ حضور نے راز دیاں باتاں کرنیاں جڑیاں کسے نال نہیں، وہ حذیفہ نال ہو رہی ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماندے میری امی بوڑھی ہو چکی سی تے بیمار بھی ہو چکی سی، کافی دن گزر گئے، خدمت کردا رہندا سی، وقت نہیں سی ملدا کہ میں جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے آواں، گھر اندر ہی مصلی بچھایا دا سی، پڑھ لیندا سی، وقت گزاری ہو جاندی سی، شوق جوان ہوندا گیا، کدی کدی محبت بڑی غالب آ جاندی، پھر اصول جڑے نا وہ مقدوم ہو جاندے، محبت مقدم آ جاندی۔ آپ فرماندے محبت اتنی جوان ہوئی، ماں دے نیڑے ہویا، اماں اجازت دے دینا اج جا کے ایک نماز حضور کو پڑھنے دا شوق ہے، چل پتر کوئی ضرورت نہیں، میری دیکھ بھال کر، میں نہیں جی اجازت دینی۔ فرماندے پھر حکم نبی یاد آ جاندا سی کہ جس دی ماں زندہ ہوئے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی ماں زندہ تھی یا باپ زندہ تھا، اس نے خدمت کر کے خود کو جنت کا وارث نہیں بنایا۔ تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، اے بد دعا دیتی ہے جبریل امین نے، تے لعنت بھیجی ہے حضور نے، آمین کیا چھوڑیا؟ تے پھر سوچو تے صحیح نا، جتے لعنت جبریل بھیجے آمین رسول کریم آکھن تو دی بخشش ہو سکتی ہے۔ حذیفہ بن یمان فرماتا ہے بوڑھی ماں دی خدمت کرتا سی، بس ایک دن ماں موج اندر آئی، جا حذیفہ چلا جا، لیکن میری ایک شرط ہے، مشروط کر کے بھیجن لگی۔ اماں جی کی شرط ہے؟ آکھیا حذیفہ جدو جائیں گا نا اپنے نبی کو لو تے میری بخشش واسطے دعا ضرور کروانا۔ شوق بڑا کمال دا سی یار، اج کل ماما دے شوق بدل گئے نا، پتر کتے چلیا؟ لاہور چلیا، میرے واسطے دوپٹہ لے کے آئی، یہ بھی کوئی شوق ہے؟ وہ خدا دی بندی ہے، کاش تیرا شوق ہوندا داتا حضور نو میرا بھی سلام کہہ کے آنا، یہ شوق ہونا چاہیے سی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بندی نے بستر علالت تے لیٹے کیا کہ حذیفہ جان لگا تے جا کے نا میری بخشش دی دعا کروا کے آنا۔ جناب حذیفہ بن یمان فرماندے میں آیا در مصطفیٰ تے آیا نا تے فرماندے نا کہ وقتی اثر سی،
میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی نا، جو ہی سلام پھیری تے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تے حضور اٹھ کے نا تیز قدم، بڑے بڑے قدم اٹھا کے اما عائشہ دے حجرے دا پردہ ہٹا کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بیٹھا دا سی، بیٹھا ہی رہ گیا، میں تو ملنے دا مشتاق سی، لیکن ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے یہ تے در مصطفیٰ نا، اتنے تے پھر ادب نال بیٹھنا پے گا۔ آپ فرماندے نا میں آواز نہیں لگائی، صد نہیں ماری کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے جا رہے نا، میں کتوں غلام کہ پیچھوں آواز لگاواں۔ حضور چلا گئے، فرماندے پھر میں انتظار کرتا رہا، مغرب دا وقت آ گیا، حضور آئے، مصلی امامت تے جلوہ فرما ہوئے، میں قصدن بیٹھا دا سی کہ حضور ہون فارغ ہون گے تے میں سرکار دے نزدیک ہو کے بیٹھاں گا، اپنی ماں واسطے دعا کرواواں گا، اپنے واسطے دعا کرواواں گا۔ فرماندے نا بس بیٹھا سی، حضور نے سلام پھیری، سرکار نے دعا مبارکہ فرمائی، میں بقیہ نماز دی نیت کی تھی، حضور اٹھ کے اما عائشہ دے حجرے چ چلا گئی۔ فرماندے بڑا پریشان ہویا کہ یار آیا سی ملاقات کر، لیکن سرکار وقت ہی نہیں دے پا رہے۔ تے فرماندے نا پھر عشاء دا وقت آ گیا، میں ہوں نا انتظار کر رہا سی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہی سلام پھیرن گے میں نیت نہیں کرنی، سرکار اٹھ کے چلن گے میں بھی پیچھے ہی چل پینا ہے۔ فرماندے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے او میرے گمان دے عین مطابق سلام پھیری، حضور اٹھ کے چلے، میں بھی دبے قدم پیچھے ہو لیا۔ تے فرماندے نا کچھ صحابہ دائیں بائیں شائیں جا رہے سی، سرکار جدو اپنے حجرے والوں بڑھے نا تے آپ فرماندے میں پیچھے دبے قدم جا رہا سی، آقا کریم نے یک دم قدم روکے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیا، فرما آئی نا حذیفہ بن یمان، تو حذیفہ بن یمان نا، تے آپ فرماندے نا میرے اندروں نا ایک خوشی پھوٹ پئی کہ سب کچھ جاننے والا نبی جانتا کہ میرے پیچھے حذیفہ بن یمان آ رہا ہے، دیکھیا نہیں پلٹ کے، چہرہ بدوہا سامنے والی سمت ہے۔ تے آپ فرماندے میں کہا جی جی یا رسول اللہ میں حذیفہ بن یمان ہاں۔ تے آپ فرماندے حضور دا چہرہ اما عائشہ دے حجرے والوں ہے، کانڈ میرے والوں ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا حذیفہ اللہ تینوں بھی بخش دے، تیری ماں بھی بخش دے، دس میرے غلامہ تینوں اپنے نبی نال کام کیے، کام کیے۔ او جڑی بخاری دی پہلی حدیث ہے نا کہ انما اعمالکم بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تے صحابہ صدق دلی دے نال کامل نیت لے کے ملاقات دا شوق لے کے گئے سی، تے ملاقات کس مقصد واسطے سی؟ ماں واسطے دعا کرواواں گا، اپنے واسطے دعا کرواواں گا۔ بند سینیاں دے راز چاننے والا نبی سمجھ گیا میرے حذیفہ نو کس چیز دی ضرورت ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ صاحبو اپنیاں نیتاں درست کرو، سب تو قبل اپنیاں نیتاں درست کرو۔ آج اسی دور پر فتن دے اندر اپنا زندگی دا وقت پورا کر رہے ہیں، نیتاں ساڑیاں بڑیاں کچھیاں ہو چکی ہیں، ظاہری طور تے بھلے ہی اسی تھوڑے بہت آ کے 5 ٹائم ٹکر مار جانے ہیں، لیکن نیتاں ساڑیاں خراب ہو چکی ہیں، پسے پردہ اسی گمراہی دے گڑے چے اپنی ذات نو دکیلنے پہ ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، حضرت انس بن مالک تے حضرت عبداللہ ابن عمر، 2 صحابی نے روایت ایک کے بڑے کمال دی مزیدار روایت ہے، دل دے کنا نال سننا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے اسی نا حضور دے نال ایک باغ اندر آرام فرما سی، تو وہ باغ اس طرح دا سی کہ اس دے باہر ایک دروازہ سی بند کر کے بیٹھے دے سی، کوئی آنے والا آیا آ کے دستک دے کے نا تے ہن انتظار دی اندر کھڑا ہو گیا کہ کوئی اندروں کھولے گا۔ آپ فرماندے ساڑھے کنا تک دروازہ کھٹکنے دی آواز آئی، حضور نے نا اپنا میلان تباہ دروازے والوں کر کے کیا کہ انس جا کے دروازہ کھول، دروازے تے او بندہ آیا ہے کہ جڑا پکا جنتی ہے۔ آپ فرماندے نا میں نا بڑے بڑے قدم بھرے، ایک دی بجائے 2 قدم اٹھاندا چلا گیا، تے فرماندے جا کے جدو دروازہ کھول لیا نا تو کوئی عظیم المرتبہ صحابی نہیں، بس فرماندے ایک سادہ جہا بدو ہے، چہرہ اس دا اس طرح لگ رہا ہے کہ تازہ وضو کر کے آیا، داڑھی چو ہجے پانی دے قطرات ٹپکتے پے نے، تو اس دا لباس بھی کوئی زیادہ نفیس نہیں، ہاں البتہ دولے دا ہے، پاکیزہ ہے، طیب نظر آ رہی ہے۔ آپ فرماندے نا اس نے نا اپنے موزے چمڑے دے اتار کے بغل چے دبائے دینا تے اندر آیا تے آ کے نا رسول کریم نو سلام عرض کر کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ فلاں مسئلہ درپیش سی، میں پوچھنا چاہتا سی۔ حضور نے فرمایا دس کی مسئلہ سی؟ آقا کریم نو مسئلہ پوچھیا، فراغت ملی تو اٹھ کے چلا گیا۔ انس بن مالک فرماندے میں بھی حیران سی، عبداللہ ابن عمر بھی حیران سی کہ یار بندہ بڑا سادہ سی لیکن ہے کمال اتنا زیادہ کہ حضور نے کہہ چھوڑیا کہ پکا جنتی ہے،
تے آپ فرماندے نا کہ بس اگلے دن دوبارہ سیر کرتے نکلے، اسے باغ اندر جا کے نا آرام کر کے بیٹھ کے حضور جلوہ فرمان سامنے اسی دونوں بیٹھے دے ہیں، تے پھر دوبارہ اسی ہی وقت تے دستک ہوئی، اسی انداز سے دستک ہوئی۔ سرکار نے نا میلان تبا دروازے والوں کر کے کیا کہ انس جا کے دروازہ کھول، اگر تے جنتی دیکھنے دا شوق رکھنا تے غور نال دیکھ لی، آنے والا پکا جنتی ہو۔ آپ فرماندے ہیں میں بڑے شوق نال اٹھیا، بڑے شوق نال، یار بندے نو پتہ چل جائے کہ بس انعام ملا لگا تے یقین کر بندہ بیمار بھی ہوئے تے تندرستہ طرح چلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ تے آپ فرماندے ہیں بڑے شوق نال اٹھیا تے میں اگے نو بڑھیا، جا کے دروازہ کھولیا تے کی ویکھنا ہے، او کل والا شخص ہے، اسی انداز چ داڑھی تازہ وضو دے قطرات دے نال چمکتی پئی ہے، قطرے کچھ گر رہے ہیں، لباس ہے عام جہا سادہ جہا لباس ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے قریب آ کے بیٹھے آ، یا رسول اللہ فلاں سوال تواڈے کولوں کر گیا سی، فلاں دا یاد نہیں رہا، دوبارہ اے والا سوال کرنا آیا، اجازت ہوئے تے کر لاں۔ بڑے ادب دے نال بیٹھ کے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، فرماندے بیٹھ کے آقا کریم نے مسکرا کے اس نے جواب دیتا سی تو دا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ بندہ سادہ ہے جنتی، ان کے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن کو دن ہے تو دن نکل آیا، جو کہہ دیا شب کو شب ہے تو رات ہو کے رہی، ان کے منہ سے نکلی جو بات ہو کے رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہہ دیتا نا کہ جنتی ہے، تو پھر صحابہ نے کلی پا لے کہ واقعتاً ایک جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں تیسرا دن نے دوبارہ سیر ہے، اس سے باغ دے اندر جا کے اسی قیام کیتا، حسب معمول اسے وقت تے اسے انداز سے دستک ہوئی، مینوں کامل یقین سی آنے والا اوہو ہی بندہ ہے۔ فرماندے ہیں رسول کریم دے حکم تے دروازہ کھولیا، بندہ اسی انداز سے آیا، لباس اج بھی بڑا سادہ، داڑھی اج بھی تازہ وضو دے قطرات دے نال چمکتی پئی ہے۔ آقا کریم دی مجلس سے آ کے بیٹھیا، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھیا سی لیکن فلاں مقام تے جا کے سمجھ نہیں پایا، تھوڑی وضاحت کر دو۔ حضور نے وضاحت فرمائی، چلا گیا۔ 3 دن حضور نے لگاتار انہوں جنتی ہونے دی بشارت سنائی تے 2 گواہ پیدا کیتے، اسلام 2 ہی گواہ مانگتا ہے تے فرماتے اسی دونوں گواہ سی، میں تے عبداللہ ابن عمر، محدث بیٹا ہے عمر دا، تے آپ فرماتے نا میں کہ عبداللہ ابن عمر دیکھنا بندہ سادہ ہے لیکن کمال بڑا تگڑا، پتہ نہیں کیڑا ایسا عمل کرتا ہے کہ دنیا دے وچ آقا کریم زمین تے چلدے پھردے کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ تے آپ فرماتے عبداللہ ابن عمر فرماتے تو پریشان کیوں ہونا، اے دیکھ میں پتہ کر کے آیا دا کہ کیڑا ایسا عمل کرتا ہے جڑا پوشیدہ رکھ کے کیتی جا رہی ہے تے جنت دا وارث بنی کھلوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر گئے دبے قدم، اس نے کیا کہ یار اگر اجازت ہوئے تے مینوں تو کچھ دن واسطے اپنے گھر قیام کروا سکنا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ آ کہ تیرا گھر تے قریب ہی ہے، پھر تو میرے نال قیام کیوں کرنا چاہنا، کی گل گھر والیاں دے نال لڑائی ہو چکی ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماندے ہیں کہ میں اس نے کیا ہاں لڑائی ہو چکی ہے، کوئی اس مقام تے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ شریعت نے ایک اصول ہے جڑا متعارف کروایا، انہوں کیا جاندہ توریہ، وہ ایسا جھوٹ کہ جس دے نال سامنے والے نو نقصان نہ ہوئے تے تیری ذات نو فائدہ ہوئے، شریعت اس نو توریہ کہندی۔ اس مقام تے توریہ کیتا، یعنی ظاہری طور تے سننے والے نو ایہو ہی لگے گا کہ جھوٹ ہے، لیکن یہ وہ والا جھوٹ نہیں جس جھوٹ تے اوپر قرآن نے لعنت فرمائی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ توریہ ہے۔ آپ فرماندے نا کہ میں کیا ہاں میں گھر والیاں دے نال نا ذرا ناراض ہاں تے مینوں تو کچھ دن اپنے نال قیام کروا لو۔ اس نے کہا جی آ جاؤ۔ فرماندے نا کہ ایک کمرہ سی اس دا، میں اس دے گھر اندر جا کے دیکھیا، ایک سمت اس دا بستر سی، دوسری سمت میرا بستر لگا دیتا۔ میں اس نے کیا کہ ذرا اپنے مسلے دے نال میرا مسلح بچھا دے، جتھے تو رات نو عبادت کرنا۔ اس کیا کوئی عبادت نہیں کرتا، ہاں تو چاہنا تیرا مسلح اتنے بچھا دینا، میرا مسلح بچھا دیتا۔ فرماندے نا کہ وہ رات نو نا کی کردا کہ عشاء پڑھ کے آندا تے لمبی تان کے سو جاندا تے تہجد بھی نہیں پڑھتا، وقت فجر تک سویا رہندا۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے نا کہ میں نا دن بھر روزہ رکھدا تے رات ساری شب زندہ داری کردا، فراغت دے اندر قرآن دی تلاوت بھی کردا، لیکن میں حیران سی کہ یار یہ بندہ تے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں، کوئی لمبیاں چوڑیاں عبادتاں ریاستاں نہیں، خیر خیرات دے معاملات بھی لمبے چوڑے نہیں، لیکن یار کی بات ہے کہ رسول کریم بار بار فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ فرماندے میں 3 دن تے 3 راتاں اس تے ہاں قیام کیتا۔ میں جدو دیکھیا نا کہ عمل چے تے میں ایدے نالو تگڑا ہے،
میں نا اس کیا کہ یار بات اس طرح کہ میں گھر والے دے نال کوئی ناراض نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بڑا زبردست معاملہ ہے، ہاں میں ایک چیز معلوم کرنا آیا سی، میں دیکھن آیا سی تیرا کیڑا ایسا عمل ہے کہ تو 3 دن لگاتار باغ اندر حضور کو مسائل پوچھن آیا۔ آقا کریم نے منو تے عبداللہ ابن عمر فرماندے ہیں منو تے انس بن مالک نو گواہ بنایا تے بنا کے فرمایا کہ آنے والا جنتی ہے، میں دیکھنا چاہتا سی کہ تیرا عمل کیڑا ایسا ہے جڑا تینوں جنتی بنا چھوڑیا دنیا دے اندر۔ تے آپ فرماندے نا کہ ہونا زیر لب ہس پہ آکیا کہ حضور فرائض ہی پورے ہو جانتے بڑی بات ہے، نفلاں دے اندر میرے کو ہجے کھڑا نہیں ہویا جانتا، تہجد دے وقت تے بیدار نہیں ہو پاندا۔ عبداللہ ابن عمر او صحابی نے کہ جنہ دی بہن حضور دے صحن اندر زوجیت دا جامہ پہن کے آئی، حضرت حفصہ اے او والی خاتون ہے کہ جدو تدوین قرآن دا کام شروع ہویا، ابو بکر صدیق تے زمانہ طیب چ جنگ یمامہ لڑی گئی نا تے بڑے سارے حافظ شہید ہو گئے، بلکہ 750 حفاظ شہید ہو گئے، تے ایک کنسیپٹ ذہن اندر پیدا ہو گیا کہ اگر اسے رفتار دے نال حفاظ شہید ہوندے چلا گئے وجود قرآنی خطرے چ چلا جائے گا۔ تے ابو بکر صدیق نے نا قرآن نو کتابی شکل چ لکھوانا شروع کیتا۔ پہلا قرآن کتابی شکل چ نہیں سی، ایک نو یاد ہوندا رہیا، دوسرا دے کو بیٹھ کے یاد کردا رہیا، تیسرا اس کو بیٹھ کے یاد کردا رہیا، اس طرح ہوندا رہیا۔ ہاں مسجد نبوی چ ایک نسخہ سی کہ کھجوراں دیاں گٹلیاں تے بڑے بڑے پتھراں تے کھجور دے درخت دی چھال دے اوپر، ریشم دے کچھ کپڑے دے اوپر، اونٹ تے کوہان دی ہڈی دے اوپر، ہاتھی دے دانتا دے اوپر آیات قرآنی لکھ کے مکمل ایک نسخہ سی مسجد نبوی چ، لیکن کسے کو کتابی شکل چ قرآن کوئی نہیں سی۔ حضرت ابو بکر نے شروع کروایا جنگ یمامہ تو بعد، آپ دا وصال ہو گیا، تھوڑا سارا قرآن لکھیا جا چکیا دا سی، چھوٹا سارا نسخہ تیار ہو چکیا سی، اجے کامل نہیں ہویا۔ تے حضرت حفصہ بڑی ساری چادر لے کے با پردہ ہو کے نکلیاں، عمر فاروق دی بیٹی ہے، نبی دی زوجہ ہے، عبداللہ ابن عمر دی بہن ہے، نکل دیاں نے آندیاں نے آ کے نا تے وہ جتنا قرآن لکھیا جا چکے دا سی اس نو اٹھا کے سینے لگاندیاں اپنے گھر لے کے چلا جاندیاں نے۔ پھر حضرت عمر مسند خلافت تے بیٹھتے نا، پتہ چلدا کہ جڑا قرآن لکھیا جا چکیا وہ میری بیٹی اپنے گھر لے کے جا چکی ہے۔ آ کے دروازے تے دستک دیتی، کون ہے؟ فرمایا بیٹی رشتے چ تیرا باپ لگنا، لیکن تو اس وقت مسلمانہ دی ام المؤمنین بن چکی ہیں، تمامی مسلمانہ دی روحانی ماں ہے۔ تے ابا جی کدھر آئے ہو؟ بیٹی وہ جڑا قرآن دا نسخہ تو لے کے آئی ہیں، تیرے باپ دی چاہت یہ ہے کہ میرے حوالے کر دے، میں اس دے وچ وسعت پیدا کراں، یعنی ایک پارا لکھیا جا چکے دا میں 2-4 ہور اس دے نال لکھوا دا۔ پھر حضرت عمر لے کے چلا گئے، پھر حضرت عمر دا انتقال ہو گیا، قرآن ہجے بھی کامل نہیں ہویا۔ حفصہ نکل دیاں نا، پھر سینے نال قرآن لے کے اپنے حجرے چ چلا جاندیاں نا۔ پھر عثمان غنی بیٹھے مسند خلافت تے، پھر انہاں نے اماں جی دا ترلا ڈال لیا، آکھیا کہ ایک قرآن دی ذمہ داری میرے حوالے کرو۔ آپ نے نا 100 کاتب بٹھائے جڑے دن رات قرآن لکھتے سی، 24 گھنٹے چ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں سی کہ قرآن دی لکھائی روک دیتی جائے، ہر وقت اے والا پینٹر تھک رہا اگلا بیٹھ رہا، وہ تھک رہا اس تو اگلا بیٹھ رہا، یکے بعد دیگرے ہر وقت قرآن لکھیا گیا۔ عثمان غنی دے زمانہ طیب دے اندر قرآن کامل کتابی شکل چ تیار ہو چکیا سی۔ تدوین قرآن چ بڑا حصہ حفصہ دا عبداللہ ابن عمر اس حفصہ دے بھائی نے۔ تے آپ فرماندے نے ایک دن مینوں شوق پیدا ہویا نا، تے میں گیا جا کے نا اپنی بہن نو کہا کہ بہن تو حضور دی راستار، سرکار دے گھر اندر تیرا قیام ہے، بلا پوچھ کے دسنا نا حضور کو لو کہ سرکار دا میرے بارے کی خیال، میرے بارے کی خیال۔ صحابہ تعین کرواندے رہے نا، اپنا ایسٹیمیٹ لگواندے رہے نا۔ اسی یقین کر کدی بھی سمیر دی عدالت چ بیٹھ کے اپنا فیصلہ نہیں کروایا کہ میرے کو اچھے عمل کتنے نا تے برے عمل کتنے نا۔ رسول کریم دے اس غلام نے اپنی بہن حفصہ دی ڈیوٹی لگائی۔ آپ فرماندیاں نا کہ حضور آئے نا، میں دسترخوان سجا دیتا، حضور دسترخوان تے بیٹھے، میں کھانا چننی پئی ہاں، آقا کریم دا بڑا ہی زبردست مزاج میرے سامنے آیا۔ یا رسول اللہ اجازت ہو ایک سوال کرا؟ حضور نے فرمایا تینوں پوچھنے دی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ انہیں میرا بھائی آیا سی جس نو محدث زمانہ سمجھدا ہے، عبداللہ ابن عمر، اس آ کے ایک چاہت دا اظہار کیتا ہے، چاہت یہ وے کہ تسی دسو تے صحیح کہ میرے بھائی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے۔ رسول کریم نے نا اس طرح کر کے اپنی زوجہ دے چہرے وال نو دیکھیا، فرمایا حفصہ تیرا بھائی نیک آدمی ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا، تہجد ایک نفلی نماز ہے، فرض نماز نہیں،
ہے نیک آدمی. راجل صالح عبداللہ ابن عمر. رسول کریم نے اے والی عبارت پڑھ کے سنائی. فرمایا کہ تیرا بھائی کمال دا شخص ہے, یہ رات دی تنہائی اندر اٹھنے دا روادار نہیں, ہے نیک آدمی. آپ فرماندی میرا بھائی آیا عبداللہ ابن عمر. آپ فرماندے میں گیا, میں جا کے سوال کیتا بہنا کی فرمایا. آکیا کہ رسول کریم فرماندے کہ بھائی تیرا نیک ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا. آپ فرماندے نا بس اتنی بات ہی میری بہن نے دسی مینوں کہ حضور تیری تہجد دا شوق رکھ دے نا. فرماندے پھر وقت دا پہیا گردش کر گیا, ایک لمبا ٹائم گزر گیا, بوڑھے ہو گئے. سیاہ داڑھی سی جدو حضور کو پوچھیا سی تے ایک دن حج کرنا آئے, مطاف تے چکر لگا کے نا فارغ ہو کے ایک بڑے سارے ٹیلے تے چڑھ گئے. فرمایا زمانے والے ایک مزے دی بات سناوا. حضور سناؤ. فرمایا اج تو 40 سال پہلا جوانی دی کیفیت سی میری ذات تے تاری, سیاہ داڑھی میرے چہرے تے سجی پئی سی, میں اپنی بہن دی ڈیوٹی لگا کے آیا سی. میں سرکار کو پوچھیا کہ بھلا میرے بارے چ کی خیال ہے تے حضور نے فرمایا سی کہ عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا. تے حاجیوں گواہ ہو جاؤ, او دن گزرے اج تک 40 سال گزر گئے نا, اینا 40 سالہ دی اندر میں عبداللہ ابن عمر نے کدی اپنی تہجد دی نماز نو قضا بھی نہیں ہون دیتا. صحابہ نو جدو پتہ چل جاندہ رہا نا کہ فلاں کمزوری ہے, پھر اپنی ذات نو بدل کے رکھ دیندے رہنا, اس مقام تو یو ٹرن لے جاندے رہنا, درستگی دی طرف آ جاندے رہنا. انما اعمالکم بالنیات, عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انہاں دیاں نیتاں ٹھیک سی, پھر عمل دے بھی پکے ہو جاندے سی. جدو نیت ہی کچی ہوئے پھر عمل پکا نہیں ہوندا. رسول کریم علیہ السلام دے غلام عبداللہ ابن عمر اس نو کہندے نے کہ میں تیرے نالوں راتاں زیادہ ٹھیک انداز سے گزارنا, قرآن پڑھنا ہے, نفلاں دی کثرت کرنا, دن سارا روزے چ رہنا, لیکن یار تو کیڑا ایسا عمل کرنا کہ تینوں حضور نے 3 مرتبہ یکے بعد دیگرے 2 گواہ قائم کر کے جنتی ہونے دی بشارت سنائی. تے جڑا جواب اس صحابی نے دیتا بڑا ہی کمال دا جواب ہے, دل دے کنا نال سننا. فرمایا عبداللہ ابن عمر علم دی دنیا چ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. مسند صحابیت دیکھی جائے تیرا باپ بھی صحابی, تو بھی صحابی, تیرا باپ اتنا بڑا صحابی کہ عشرہ مبشرہ چ دوسرا نام ہے. لیکن یار بات اس طرح کہ جدو میں رات کو جا کے اپنے بستر تے لیٹنا نا, فرض نمازاں تو علاوہ میرے کو کچھ نہیں ہوندا. لیٹ کے نا میں اپنا محاسبہ کرنا, اپنے دل نو دیکھنا کہ اس دل دے اندر کسے دے بارے چ بغض, کینہ یا حسد تے نہیں ہے. تے میں اپنے دل نو روزانہ صاف تے طیب کر کے سونا. صرف ہے والا ایک عمل ہے. عبداللہ ابن عمر فرماندے نا تیرے اس سے عمل دی بدولت اللہ رب العزت دی ذات تیرے تو اتنی راضی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے بابانگے دوہل یکے بعد دیگرے 3 دن لگاتار فرمایا کہ آنے والا پکا جنتی ہو. صاحبو اگر صحابی رسول اپنے دل دی طرف تھوڑی توجہ کرن تے حضور بار بار فرما دین کہ جنتی ہے, تے پھر میرے تیرے کو اج ساہ بھی ہے نا, کھلے راہ بھی ہے نا. اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے ناہی ٹر پئیے تے منزلہ مک جامن, گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہ, اپنی ساتھ تے محنت شروع کریے. ماہ سیام گزر چکی ہے, بات نہیں کہ شیطان کھل گیا تے تو شیطان تو بھی زیادہ زبردست ہو کے میدان چ اترے, نہیں یار, بلکہ شیطان اگر کھل گیا تے تو رحمان دا پہلوان بن کے میدان چ اتر. اور شیطان تیری ایسی دی تیسی, میں رسول اللہ دا غلام ہاں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے باپ تے بارے چ جدو اے والی بات لوگ مینوں دستے رہے نا کہ حضور فرماندے نے کہ میرا عمر ہووے جس گلی چ قدم ٹکاوے تے شیطان ڈر کے رستہ چھوڑ دیندا ہے تے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا سی. اللہ رب العزت صحیح معنیاں چ اپنیاں نیتاں نو درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.